الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ انشاءاللہ آج نا ہم تو اسی سٹوری ٹیلنگ کریں گے، آپ کو ایک سٹوری سناؤں گا انشاءاللہ میں، لیکن امید ہے اس سے نا اس کے اندر سے ہم کافی زیادہ لیسنز ڈیرائیو کریں گے اور کافی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اگر ہم غور کریں دعا کے اوپر کہ سب سے اہم دعا جو ہے ہمارے دین میں، سب سے اہم دعا کون سی ہے، کیا چیز مانگنا جو ہے نا جس کا بہت ایمفیسس ہے، تو اٹ کین بی آرگیوڈ کہ ہدایت ٹو آسک فار گائیڈنس از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگز۔ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنا، ہدایت، توفیق، یہ چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا نا، اس کو بہت زیادہ ایمفسائز کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں، سورۃ الفاتحہ ایک دعا ہے جس میں ہم اللہ سے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہماری ہدایت کر، ہمیں اس کے اوپر رکھ، اس راستے کے اوپر رکھ، کیونکہ ہم سب کو اس چیز کی ضرورت ہے، ہدایت کی، گائیڈنس کی، کہ ہمارے پاس ایک پاتھ ہو جس کو ہم فالو کر سکیں اپنی زندگی کے ہر معاملے کے اندر، ہم اسی پاتھ کے اوپر رہتے ہوئے رہنمائی لے سکیں۔ And this is probably the most important dua that we make throughout our lives۔ سورہ فاتحہ جو ہے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کو اپنی نماز میں پڑھو، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی نماز ہی نہیں ہوتی سورہ فاتحہ کے بغیر، تو نماز کا لازمی حصہ ہے سورۃ الفاتحہ، اور سورۃ الفاتحہ میں یہ دعا مانگتے ہیں ہم گائیڈنس کی، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں ہدایت کتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ پورا قرآن جو ہے وہ ہدایت نامہ ہی ہے، بک آف گائیڈنس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری ڈیزگنیشن ہے، پورا جو رول ہے ان کی جو جاب ڈسکرپشن ہے، وہ یہی ہے کہ وہ آپ کو اور مجھے آ کے ہدایت دیں، آپ کو اور مجھے آ کے گائیڈ کریں۔ بلکہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بلکہ سب پروفٹس، ان کا کیا رول ہے؟ گائیڈنس۔ اللہ چاہتا ہے ہدایت، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ہدایت بھیجتا ہے اپنے بندوں کو، اپنے انبیاء کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے۔ سو یہ گائیڈنس جو ہے یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے، اور اس کو ہم وقتاً فوقتاً بار بار اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہدایت والے راستے پہ ہی رکھے، سیدھے راستے پہ ہی رکھے اللہ ہمیں۔ تو یہ تو دعا جو ہے یہ آپ کو اور مجھے ہمیشہ مانگنی چاہیے، اپنے لیے مانگتے بھی ہیں ہم، لیکن شعور کے ساتھ، کانشیسلی we pray for this we pray for guidance consciously، ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اور دیکھیں قرآن میں ایک اور جگہ پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ بھی ہمارے راستے میں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو لوگ بھی ہمارے کاز کے لیے، ہمارے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے جہاد کریں گے، یعنی جد و جہد کریں گے، اسٹرائیو کریں گے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو یقیناً ہم لوگ، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان کو ہدایت دیں گے اپنے راستے کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس آیت میں کہ whoever strives in our path we will certainly guide him towards that path، whoever strives for us we will certainly guide him to our path، کہ جو بھی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو جو ہے نا گامزن کر دے گا اپنے راستے پہ، صراط مستقیم کے اوپر۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو کوشش ہے نا، جد و جہد جو ہے، اسٹرائیو کرنا جو ہے نا، وہ لازم ہے اگر آپ اور میں چاہتے ہیں گائیڈنس اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں ایسے بندے کو گائیڈ نہ کروں جو کوشش نہ کرتا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں ایسے بندے کو گائیڈ کروں، کہ میں ایسے بندے کو گائیڈ نہ کروں جو کوشش کرتا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کوشش کر رہا ہو ہدایت کی، گائیڈنس کی، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو گائیڈ نہ کرے یا ہدایت نہ دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اگر تو کسی کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی تو اس کا مطلب یہ اس نے کوشش نہیں کی، اس نے اسٹرائیو نہیں کیا، یا شاید اس نے مانگی ہے ہدایت لیکن سنسیریٹی کے ساتھ نہیں، کنوکشن کے ساتھ نہیں، اور ساتھ ریکوائرڈ ایفرٹ جو تھا اس نے وہ نہیں کیا۔ تو یہ چیز اپنے ذہن میں ہمیں نا ایک یہ قاعدہ جو ہے نا رکھنا چاہیے ضرور، کہ ایک تو ہم وی آر ان نیڈ آف گائیڈنس،
اور گائیڈنس کے ساتھ گائیڈنس لینے کے لیے نہ کچھ اسٹرائیو کرنا، کچھ نہ کچھ اسٹرگل کرنا بڑا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت ان لوگوں کو نہیں دیتا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش نہیں کرتے۔ جتنے بھی لوگ ہیں جن کو آپ دیکھیں گے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو تبدیل کیا، جو دین کے راستے آئے، ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ مشکلات ضرور ان کے ساتھ پیش آئی ہوں گی، لیکن انہوں نے اسٹرائیو کیا، انہوں نے اسٹرگل کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ پھر نوازتا ہے ان لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ بھی جو ہے نا ان کے قدم جما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی جو ہے ان کو پھر اپنے راستے پہ چلاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں ہم سب جو ہیں، ہم سب کے اندر ایک ایسپریشن یہ ہونی چاہیے کہ ہم لوگ اس راستے پہ چلیں۔ ہم سب کے اندر ایک نہ ایک یہ خواہش ہونی چاہیے کہ یار ہم اللہ تعالیٰ کے قریب تر ہوں، ہم اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں سے ہوں، اور ہم سب کو چاہیے کہ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہاں پہ ہم فال شارٹ کر رہے ہیں، کہاں پہ کمیاں ہیں، کہاں پہ کوتاہیاں ہیں، اور ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے اندر دعا، اور دوسری چیز جو ہے وہ ایک جدوجہد، ایک اسٹرگل، ایک اسٹرائیو کرنا، اپنی نفس کے خلاف لڑائی کرنا، باقاعدہ قدم بڑھانا، باقاعدہ ایکٹیوسٹ بننا، باقاعدہ کوئی نہ کوئی کام کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا، جس سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے جو ہے نا اس آیت کا مستحق بنائے گا کہ والذین جاہدوا فینا، جو بھی لوگ ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم یقیناً ان کو اپنے راستے کی طرف ان کی ہدایت کرتے ہیں۔ تو اس آیت کے بارے میں جب میں سوچ رہا تھا تو میرے ذہن میں نا سلمان الفارسی کا واقعہ، ان کی جو پوری سٹوری ہے، زندگی جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت کو ان کی سٹوری بڑی زبردست طریقے سے امبوڈی کرتی ہے کہ سلمان الفارسی جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ہیں، ایک صحابی رسول ہیں، اور ان کا مسلمان ہونا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ملنا یہ بڑا ہی ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ کیسے سلمان الفارسی جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بن جاتے ہیں۔ حالانکہ جیسے کہ ان کا نام بھی ہے سلمان الفارسی، یہ فارس کے تھے، یہ پرشین تھے، یہ عرب نہیں تھے۔ تو یہ عربوں کے ہاں کیسے آ گئے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے مل جائے، کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ملاقات ہوئی، اور پھر کیسے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کے آئے۔ اور ان کی جگہ جب ہم سٹوری پڑھیں گے نا تو اس میں آپ یہ ریلائز کریں گے، یہ جو آیت ہم نے شیئر کی ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے لیے کوشش کریں گے، ہم لوگ اس کو اپنے راستے پہ ہم لگا دیں گے اس کو۔ یہ ان کی سلمان الفارسی کی جو سٹوری ہے نا وہ بالکل زبردست انداز میں اس آیت کو امبوڈی کرتی ہے، اور اس کے اندر بہت زیادہ لیسنز ہیں آپ کے اور میرے لیے۔ مجھے یاد ہے آج سے کافی سال پہلے جب میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا تو میں بہت زیادہ امپریس ہوا تھا اور بہت زیادہ موٹیویٹ ہوا تھا اس واقعے سے، اور میں نے پھر نوٹس کیا کہ ایون مجھے بھی نہیں پتا تھا اور بہت زیادہ اور لوگوں کو بھی نہیں پتا ہوتا ان کی سٹوری کا کہ سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ کیسے مسلمان ہوئے اور کیسے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ تو آج تھوڑا بہت جو ہے نا آپ ساتھ وہ شیئر کروں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ وقتاً فوقتاً ہم رکیں بھی سٹوری کے دوران اور کچھ نہ کچھ لیسنز اخذ کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ تو سلمان الفارسی جو ہیں وہ ان کی پیدائش جو ہے اصفہان ایران میں ایک شہر ہے۔ تو اصفہان جو ہے نا یہ ایران میں ایک شہر ہے، آج بھی بہت مشہور شہر ہے، مے بی دا سیکنڈ بگیسٹ سٹی ان ایران، تہران کے بعد، اور بہت ہی مشہور ہے، اور یہ بہت پرانا شہر ہے اصفہان۔ سلمان الفارسی کی پیدائش ہوتی ہے اصفہان کے پاس ایک گاؤں ہے جی کے نام سے، وہاں پہ سلمان الفارسی کی پیدائش ہوتی ہے۔ اور سلمان الفارسی جو ہیں وہ زورواسٹرینزم کے اندر پیدا ہوتے ہیں، مجوس جو ہیں یعنی زورواسٹرینز، جو کہ ان کا جو ریلیجن ہے اس کے اندر آگ کو ایک اہمیت حاصل ہے، یا آگ کی قسم کی پوجا سی کرتے ہیں، یا آگ کو ایک قسم کا وینریٹ کرتے ہیں وہ، یہ زورواسٹرین پارسی جن کو ہم کہتے ہیں۔ تو سلمان الفارسی ان کے ہاں اس گاؤں میں ان لوگوں کے ہاں پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے والد جو ہیں وہ بھی ایک اپنے گاؤں کے ایک رسپیکٹڈ آدمی ہیں، اور ان کی ایک بڑی عزت ہے اپنے علاقے میں۔ تو سلمان الفارسی جو ہیں ادھر اس علاقے میں بڑے ہوتے ہیں، اور سلمان الفارسی اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں کبھی کبھار جو ہے نا ڈیوٹی دیتا تھا، ہمارے جو مندر ہوتا تھا، جو بھی ٹیمپل ہوتا تھا ان لوگوں کا، اس کے ہاں ڈیوٹی دیتے تھے یہ ایک، اور ڈیوٹی کیا ہوتی تھی کہ انہوں نے نا ایک آگ کو برقرار رکھنا ہوتا ہے، یہ آگ کو بجھنے نہیں دیتے۔ سو ان کا جو ٹیمپل ہے اس کے اندر آگ جل رہی ہوگی ایک، تو
اس کو جو ہے نا ایک رکھوالا ہوگا جو سارا وقت دیکھے گا کہ یہ آگ بجھ نہ جائے. اب جیسے کوئی ان کا کوئی فیسٹیول آیا ہے, کوئی ان کی عید ہے, اور وہ آگ جو ہے اس کو اب بڑا کرنا ہے, تو وہ اندر سے وہ آگ کو اسی طرح ٹریول کر کے باہر لے کے جا کے اس کو زیادہ بھڑکا لیں گے, اور اپنا جو بھی ان کی رسومات ہوتی ہیں ان کو سر انجام دے کے تو اس آگ کو پھر واپس چھوٹا کر کے اندر ٹیمپل میں آ کے لے گئے. تو وہ آگ کی سورس جو ہے وہ برقرار رہتی تھی, اس کو آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے یہ, کیونکہ آگ کو قسم کا وینریٹ کرتے تھے تو اس کو بجھنے نہیں دیتے. بلکہ اگر ایک ان کا مندر ہے اور کہیں اور کسی علاقے میں جا کے کسی اور جگہ پہ مندر اگر اسٹیبلش کرنا ہے تو وہاں سے وہ آگ جاتی تھی اور وہ جا کے ادھر اس ٹیمپل تک جاتی تھی آگ, اور پھر وہاں پہ نیا ٹیمپل اسٹیبلش ہو جاتا تھا. یہ دو جگہوں پہ پھر آگ کو برقرار رکھتے تھے. تو سلمان الفارسی یہ کہتے ہیں کہ میں کیپر آف دا فائر تھا, میں اس آگ کو جو ہے اس کا رکھوالا تھا, تو یہ میں ایک ڈیوٹی بھی دیتا تھا. تو ایک دن ایسا ہوا کہ سلمان الفارسی کے والد نے سلمان الفارسی کو کسی کام سے شہر کی طرف بھیجا, اور سلمان الفارسی بتاتے ہیں کہ میں گیا شہر کی طرف, اور میں راستے میں جب جا رہا تھا تو میں ایک چرچ کے سامنے سے گزرا. مجھے کچھ گھنٹیوں کی آواز آئی, کچھ لوگوں کے بولنے کی آوازیں آئیں, اور میں نے سوچا یہ کدھر سے آواز آ رہی ہے. تو میں نے جا کے دیکھا کہ یہاں پہ کیا معاملہ ہے. تو وہ ایک چرچ کے اندر گھس جاتے ہیں اور وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں, کیا بات ہو رہی ہے, کیا ہے یہ معاملہ, یہ شور شور کیا مچ رہا ہے. ادھر ان کو جو ہے نا آپ سمجھیں قسم کا انٹروڈکشن ہوتا ہے کرسچینٹی کا. اب یہ زمانہ جو ہے یہ ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے جس میں سلمان الفارسی ہیں, اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مکہ میں ہیں, اور ہو سکتا ہے اس وقت جو ہے ان کی نبوت کا بھی ابھی ٹائم نہیں آیا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں مکہ میں. تو سلمان الفارسی کا انٹریکشن ہوتا ہے کرسچنز کے ساتھ ایک چرچ کے اندر. سلمان الفارسی جب ان کے دین کے بارے میں کچھ سیکھتے ہیں تو کچھ متاثر ہوتے ہیں ان کے دین سے, کرسچینٹی سے کچھ متاثر ہوتے ہیں وہ, اور وہ وہاں سے پوچھتے ہیں ان کرسچن سے کہ تم لوگوں کا یہ جو ریلیجن ہے, یہ دین ہے, یہ کہاں سے اوریجنیٹ کرتا ہے, یہ شروع کہاں سے ہوا ہے. تو انہوں نے بتایا ہمارا جو یہ ریلیجن ہے یہ شام کے علاقے سے, فلسطین کے علاقے سے جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام تھے, یہاں سے اس کی شروعات ہے, یہ اس کی سورس ہے. جیسے کہ اسلام جو ہے وہ حجاز سے, مکہ مدینہ آپ سمجھیں سیکرڈ ہے اسلام کے لیے, اس لحاظ سے کہ اسلام یہاں سے شروع ہوا. کرسچینٹی کے لیے شام کا علاقہ, شام کا علاقہ ماڈرن ڈے سیریا, لیبنان, پیلسٹائن اور جارڈن جو ہے نا, یہ سارا علاقہ جو ہے نا یہ شام کہلاتا تھا اس زمانے میں. تو سلمان الفارسی نے پتہ کیا کہ کون سا علاقہ ہے, تو انہوں نے کہا یہ شام کا علاقہ. سلمان الفارسی کو ان کے والد صاحب نے جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ کام بھول گئے بالکل, کیونکہ وہ اپنے آپ کو انہوں نے بالکل بزی کر دیا ان کرسچنز کے ساتھ. جب وہ واپس جاتے ہیں گھر تو والد صاحب بڑے پریشان ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ تم کدھر رہ گئے تھے, میں نے تمہیں کام کے لیے بھیجا تو تم آئے نہیں, میں تو بڑا پریشان تھا تمہارے معاملے میں. تو سلمان الفارسی ان کو بتاتے ہیں کہ میں اس طرح جا رہا تھا تو میں ان لوگوں کو ملا اور میں ان سے بڑا متاثر ہوا, اور سلمان الفارسی نے اپنے والد کو بتایا کہ ان کا دین ہمارے دین سے بہتر ہے, یعنی ان کی جو بلیفس ہیں مجھے لگتا ہے دے آر ٹروئر, یہ زیادہ سچ کے قریب ہیں, ان کی بلیفس ہماری بلیف سے بہتر ہیں. تو سلمان الفارسی کے والد جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ نہیں ایسا معاملہ نہیں ہے, ہمارا دین زیادہ بہتر ہے. تو سلمان الفارسی جو ہیں وہ اختلاف کرتے ہیں اپنے والد سے, ان کے والد پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ جو ہے نا یہ تو اپنے باپ دادا کے دین کے خلاف جا رہا ہے, تو وہ اس کو بند کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے جانا اب کہیں بھی نہیں ہے, کہیں باہر نہیں نکلنا, کہیں نہیں جانا. کیونکہ سلمان الفارسی نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے ہاں جاؤں اور ان کا دین اور سیکھوں, اور جہاں سے ان کا دین شروع ہوا ہے وہاں بھی جاؤں میں, یعنی شام کے علاقے میں. تو سلمان الفارسی کے والد جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں اور انہوں نے سلمان الفارسی کو بند کر دیا. لیکن سلمان الفارسی کے اندر ایک تڑپ تھی اور ایک پیاس تھی حق کی طلب کے لیے, حق کی طلب, حق کے پیاسے تھے وہ. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے پیغام پہنچایا کرسچنز کو جو کہ اس چرچ میں تھے کہ جب بھی تمہارا کوئی کارواں آئے گا, کوئی بھی آپ کا جو کیراوین آئے گا سامان لے کے یہاں پہ بیچنے کے لیے اور یہاں سے خرید کے واپس وہاں لے کے جائے گا بیچنے کے لیے, ٹریڈ کرے گا, تو مجھے بتانا, میں ان کے ساتھ مل کے جو ہے نا شام کے علاقے پہنچ جاؤں گا, وہاں میں نے جانا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں یہ سیکھوں کیونکہ مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیح دین جو ہے نا وہ یہ والا ہے. تو ہوتا یہی ہے کہ کارواں آتا ہے یہ اصفہان والے علاقے میں, فارس میں, پرشیا, ایران میں. تو سلمان الفارسی تک بات پہنچتی ہے تو وہ اپنے گھر کو چھوڑ کے بھاگتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ مجھے شام کے علاقے لے جاؤ, بس یہ میرے پاس کچھ پیسے ہیں, یہ تم رکھ لو, مجھے وہاں لے جاؤ اپنے ساتھ.
تو سلمان الفارسی کو وہ لے جاتے ہیں شام کے علاقے. تو وہ آگے جاتے ہیں, بلال آگے کیجیے گا. سلمان الفارسی ٹریول کرتے ہیں اصفہان سے شام کے علاقے میں, جو کہ آج کل ہے ماڈرن ڈے لیبنان, سیریا, جارڈن, یہ والا علاقہ جو ہے فلسطین والا علاقہ. ادھر ٹریول کر کے سلمان الفارسی پہنچ جاتے ہیں. جب یہاں پہنچتے ہیں شام, تو سلمان الفارسی وہاں کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا کون ہے عالم, کون ہے سب سے بڑا عالم اس شہر میں جس کے پاس میں جا کے کچھ سیکھ سکتا ہوں, دین سیکھ سکتا ہوں. تو وہ لوگ جو ہیں بتا دیتے ہیں کہ فلاں عالم جو ہے نا اس کے پاس تم چلے جاؤ, ہمارا بشپ ہے, پریسٹ ہے, جو بھی ہے اس کے پاس تم چلے جاؤ. سلمان الفارسی اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ میں دین سیکھنا چاہتا ہوں تو میں تمہاری خدمت کروں گا. اور اس زمانے میں سیکھنے کا انداز یہی ہوتا تھا, ایسے کوئی کلاس روم اور کوئی کورس تو نہیں ہوتا تھا. سیکھنے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ ایک انسان جو ہے وہ کسی کے ساتھ جو ہے بالکل اس کو سرو کرنا شروع کر دیتا تھا, اس کا کمپینین بن جاتا تھا, اس کی خدمت کرتا تھا. تو سلمان الفارسی نے دن رات جو ہے نا اس کے ساتھ گزارنا شروع کیا, اس کی خدمت کرنی, اس کے لیے ان کے لیے کھانا بنانا, جو بھی کام ہوتا تھا ان کا سلمان الفارسی نے ان کے لیے کرنا. اور سلمان الفارسی اس اسکالر کے بارے میں, اس پادری کے بارے میں, اس عالم کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس سے برا آدمی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا. کہتے ہیں کہ اس سے برا آدمی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگوں سے چندے کا پیسہ لیتا تھا, اپنے لیے رکھ لیتا تھا, لوگوں کو آخرت سے ڈراتا تھا لیکن خود نہیں ڈرتا تھا, لوگوں کو نماز کی تلقین کرتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا, جو کہتا تھا وہ کرتا نہیں تھا. سلمان الفارسی تو قریب سے جانتے تھے نا, کیونکہ وہ اس کی خدمت کر رہے ہیں, اس کے ساتھ اٹھ رہے ہیں, اس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. تو سلمان الفارسی جانتے تھے کہ یہ اس کا پرائیویٹ معاملہ کیا ہے, پبلک میں تو یہ باتیں کر رہا ہے, یہ پرائیویٹلی کیا ہے. تو سلمان الفارسی کہتے ہیں کہ مجھے اس سے برا آدمی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. اور ہوا یہ کہ جب اس کی وفات ہو گئی تو لوگ بہت افسردہ ہوئے کہ ہمارا یہ اتنا زبردست عالم تھا, اس کے پاس ہم اپنے مسائل لے کے جاتے تھے, اس کو ہم چیریٹی کے پیسے دیتے تھے, یہ ہمارے آگے پیسے لوگوں کو دیتا تھا اور ہمارے لیے بڑا کام کرتا تھا. بہت افسردہ تھے لوگ, بہت انہوں نے افسوس کیا. تو سلمان الفارسی نے اس وقت لوگوں کو کہا کہ یہ جو بندہ تھا نا یہ بہت ہی برا انسان تھا اور اس نے تم سب کو جو ہے نا بڑا عرصہ دھوکہ دیا. تو لوگ جو ہے بہت آگ بگولا ہو گئے, انہوں نے کہا کہ تم کیا بات ہے, کیسے کر سکتے ہو اس بندے کے بارے میں اس قسم کی. اور ظاہر ہے وہ بھی ایموشنل ہوئے ہوئے تھے کیونکہ ابھی بھی اس کی وفات ہوئی تھی. تو انہوں نے سلمان الفارسی کو آپ سمجھیں دھمکیاں دی یا مارنے کی کوشش کی. تو سلمان الفارسی نے کہا کہ میں تمہیں ثبوت دیتا ہوں اس چیز کا. اور سلمان الفارسی لے کے جاتے ہیں اس کو, ان سب لوگوں کو اس کے گھر, اور گھر میں وہ جگہ, اس جگہ پہ لے کے جاتے ہیں جہاں پہ اس بندے نے 7 بڑے بڑے جو ہیں آپ سمجھیں جارز کے اندر بہت زیادہ پیسہ جو ان لوگوں نے دیا ہوا تھا وہ اکٹھا ہوا تھا. انہوں نے کہا یہ دیکھو یہ تمہارے پیسے پڑے ہیں اس کے پاس, جس کو تم سمجھ لیتے کہ اس نے آگے دے دیے, یہ دیکھو یہ خود لے کے بیٹھا ہوا. تو یہ لوگوں نے جب یہ ایویڈنس دیکھا تو ان کو تو بہت غصہ چڑھا. انہوں نے اس بندے کو دفنایا نہیں بلکہ اس کی ڈیڈ باڈی کو سولی چڑھا دیا, اس کو پتھراؤ کیا اس کی ڈیڈ باڈی کو. یعنی اتنی اس سے پھر نفرت کی لوگوں نے. اور پھر سلمان الفارسی کہتے ہیں کہ اس کی جگہ جو ہے ایک اور عالم آ گیا, ایک اور پریسٹ آ گیا جو وہاں پہ اپنے جو ہے نا فرائض سر انجام دینا شروع کر دیا جس نے. اور اس کے بارے میں سلمان الفارسی کہتے ہیں کہ اس سے بہتر بندہ یا اس سے اچھا بندہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا, اور میں یعنی بے تحاشا محبت کرتا تھا میں اس سے. اب دیکھیں سلمان الفارسی نے سفر کیا ہے, اپنے علاقے کو چھوڑا, اپنے گھر کو چھوڑا ہے, اپنے گھر والوں کو چھوڑا, اپنی زبان کو چھوڑا ہے, ہر چیز چھوڑ کے وہ گئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تلاش میں, دین کی تلاش میں, حق کو سیکھنے کے لیے. پہلا ایکسپیرینس جو ان کا ہوتا ہے وہ بہت ہی برا ایکسپیرینس ہے, بہت ہی برا ایکسپیرینس ہے کہ یہاں تک سلمان الفارسی کہتے ہیں کہ اس سے برا بندہ جو ہے نا میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ سلمان الفارسی نا مایوس نہیں ہوتے, وہ یہ نہیں کہتے یار یہ دیکھو کتنا برا میرے ساتھ ایکسپیرینس ہوا, میں واپس جا رہا ہوں, یہ سارا فراڈ تھا, یہ بالکل جو ہے نا مجھے دھوکہ ملا ہے اور میں واپس جا رہا ہوں. انہوں نے نا آپ سمجھیں ہار نہیں مانی, اور انہوں نے ایک فرد کو یا ایک عالم کو دیکھ کے پورے دین کو جج نہیں کر لیا. آپ دیکھیں گے ہمارے ہاں بھی ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو دین کی بات کرتے ہیں, کچھ اچھے ہوتے ہیں, کچھ برے ہوتے ہیں.
اور کبھی کبھار ہمارے اندر اتنا شاید صبر نہیں ہوتا کہ ہم ایک بندے کو دیکھتے ہیں اور اس کے عمل کو دیکھتے ہیں اور اس کو آٹومیٹکلی جو ہے دین کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار یہ جو ہے نا دین بھی جو ہے کسی کام کا نہیں ہے, یہ دیکھو کس قسم کے لوگ جو ہیں اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو سلمان الفارسی کا یہ ایک ایٹیٹیوڈ نہیں تھا, ان کے اندر ایک لیول آف پیشنس تھی, اور اس پیشنس کو آپ آگے دیکھیں گے, صبر ان کے اندر اتنا تھا کہ وہ انہوں نے چیزوں کو آہستہ آہستہ لے کے چلے. وہ تو یہ جو پہلا ایکسپیرینس ہے ان کا برا ہوتا ہے, لیکن دوسرا اس کے بعد جو ایکسپیرینس ہے وہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے. اتنا اچھا کہ سلمان الفارسی کہتے ہیں کہ اس سے اچھا بندہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا. اور سلمان الفارسی پھر اس بندے کی خدمت کرتے ہیں اور اس سے سیکھتے بھی ہیں, ظاہر ہے. لیکن ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ یہ بندہ بھی جو ہے یہ بوڑھا ہے اور یہ اب اپنے ڈیتھ بیڈ کے اوپر ہے اور اس کا ٹائم بھی آنے والا ہے. تو سلمان الفارسی اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں بڑی دور سے آیا ہوں, میں اپنا علاقہ چھوڑ کے آیا ہوں, اپنے لوگوں کو چھوڑ کے آیا ہوں, اپنی زبان چھوڑ کے آیا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے بعد بھی مجھے ایسی جگہ ملے جہاں پہ میں اور سیکھ سکوں. تو مجھے بتائیں کسی اور بندے کا جو آپ جیسا ہو, جو اسی عقیدے کے اوپر ہو اور انہی بلیفز کے اوپر ہو جن بلیفز کے اوپر آپ ہیں, تاکہ میں اس کے پاس آپ کے بعد جا سکوں. یہ سلمان الفارسی ان کو بات کرتے ہیں. تو یہ آگے سے ان کو بتاتے ہیں کہ بیٹا جس دین پہ ابھی ہم ہیں اس دین پہ بہت کم لوگ ہیں, بہت کم لوگ ہیں جو یہ عقیدہ لے کے چل رہے ہیں. لیکن ایک بندہ ہے جو موصل میں ہے, اور موصل جو ہے وہ عراق میں ہے, ماڈرن ڈے عراق میں موصل میں ہے یہ بندہ, تم اس کے پاس چلے جاؤ. تو جب یہ جو شام میں جو عالم تھے, جب ان کی وفات ہوتی ہے تو سلمان الفارسی اپنا بستہ بند کرتے ہیں, اپنا سامان اٹھاتے ہیں اور پھر موصل کی طرف چلے جاتے ہیں. موصل جو ہے آج بھی ماڈرن ڈے عراق کے اندر ایک شہر ہے. اور سلمان الفارسی کہتے ہیں کہ جب میں موصل گیا اور اس بندے کو جا کے ملا تو یہ بھی اسی طرح کا بندہ تھا, اللہ والا تھا, راتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا, روتا تھا لوگوں کے لیے اور لوگوں کی بڑی خدمت کرتا تھا, اور بڑا اپنے دل میں درد رکھتا تھا لوگوں کے لیے. اور کہتے ہیں اس کی بھی میں نے خدمت کی اور اس سے بھی میں نے سیکھا. لیکن اس بندے کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ وہ بھی جب اپنے ڈیتھ بیڈ پہ پہنچا تو سلمان الفارسی نے پھر سے وہی بات کی کہ مجھے کسی اور کا بتائیں, میں نہیں چاہتا کہ میں ایسے ہی کسی کے پاس پہنچ جاؤں اور جیسے میرا ساتھ پہلا ایکسپیرینس ہوا تھا ویسے دوبارہ ہو, مجھے آپ کسی اور کا بتائیں. اور اس عالم نے بتایا کہ بیٹا یہی بات کی اس نے بھی کہ جس دین پہ ہم ہیں اس پہ بہت کم لوگ ہیں, بہت کم لوگ ہیں جو یہی عقیدہ لے کے چل رہے ہیں. لیکن ایک بندہ ہے نوسیبین میں جو کہ ٹرکی میں ایک جگہ ہے, وہاں تم چلے جاؤ اور وہاں پہ جو بندہ ہے وہ تمہیں گائیڈ کرے گا. تو سلمان الفارسی جو ہے وہ موصل سے چلے جاتے ہیں نوسیبین, جو کہ آج ماڈرن ڈے ساؤتھ ایسٹ ٹرکی میں ہے, اور یہ ٹریول کرتے ہیں سلمان الفارسی. اب آپ دیکھیں کہ یہ ٹریول جو ہے نا, یہ نہ گاڑی کا ٹریول ہے نہ جہاز کا ٹریول ہے, یہ بڑا سخت ٹریول ہے, اور اس کے اندر خطرے بھی بہت زیادہ ہیں. اس زمانے میں جو یہ ڈکیت ہوتے تھے اور یہ سب کچھ مطلب یعنی بہت خطرہ ہوتا تھا سفر کرنے میں. لیکن سلمان الفارسی جو ہے نا ان کے اندر ایک بہت طلب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, حق کے لیے, اور خدمت کرنے کے لیے اور عبادت کرنے کے لیے, اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو ہے نا ساری اپنی جو ہے نا ایفرٹس وہ صرف کر دیں. تو دیکھیں آپ کس طرح وہ ٹریول کر رہے ہیں, جہاں جہاں بھی ان کو پتہ لگ رہا ہے کہ یار یہاں پہ میرے لیے بہتری ہو سکتی ہے تو میں ادھر چلا جاؤں. اور دیکھیں ایک انسان, آپ میں سے کسی نے اگر اپنا گھر چھوڑا ہوگا اور خاص طور پہ ایسا علاقہ چھوڑا ہوگا جہاں پہ آپ کی وہ زبان بھی وہ والی نہیں ہے, لوگ بھی وہ نہیں ہیں, کوزین کھانے کا بھی وہ چیزیں نہیں ہیں, تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہوتا, انسان جو ہے بہت زیادہ اس کو مشکلات پیش آتی ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں سلمان الفارسی کے ساتھ یقیناً پیش آئی ہوں گی. اور اس زمانے میں, اب تو آپ سمجھیں کہ دنیا جو ہے نا وہ بہت چھوٹی ہو گئی ہے کہ کلچرز بہت زیادہ میچ کرتے ہیں آپس میں, تھوڑے سے علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقے میں جاؤ تو زیادہ ڈفرینس نہیں ہوتا, لیکن اس زمانے میں بہت زیادہ ڈفرینس تھا. آپ کو لگ رہا ہوگا یہ فاصلے کم ہے, لیکن یہ پوری قومیں بدل جاتی تھیں, اس میں زبانیں بدل رہی ہیں ادھر, اور بہت یعنی لوگوں کا رہن سہن سب کچھ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو سلمان الفارسی اب ادھر نوسیبین آ گئے ہیں. اچھا, دوسری بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ سلمان الفارسی جب ان سے پوچھتے ہیں کہ مجھے آپ کسی اور کی طرف رہنمائی کریں, تو وہ آگے سے یہ جواب دیتے ہیں سب کہ ہم جس دین کے اوپر ہیں یا جس عقیدے کے اوپر ہیں بہت تھوڑے لوگ ہیں اس کے اوپر. حالانکہ کرسچن اس ٹائم پہ بہت زیادہ تھے. تو اس سے جو ہے نا ہمیں ایک سارٹ آف انڈیکیشن ملتی ہے کہ یہ والے کرسچن جو تھے
جن کو سلمان الفارسی جا کے مل رہے تھے یہ شاید تثلیث کے عقیدے میں بلیو نہیں کرتے تھے، یہ شاید ٹرینٹی میں بلیو نہیں کرتے تھے، یہ شاید عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا یا خدا نہیں مانتے تھے، یہ شاید ان تھوڑے سے کرسچن میں سے تھے، بہت ہی تھوڑے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید میں ایمان لے کے آتے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا رسول مانتے تھے بجائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایکول یا اللہ تعالیٰ کا بیٹا. کیونکہ دو دفعہ دونوں نے کہا سلمان الفارسی کو کہ بھئی جس دین کے اوپر، جس عقیدے کے اوپر ہم ہیں اس پہ بہت کم لوگ ہیں. تو اس سے ہمیں ایک اشارہ ملتا ہے کہ سلمان الفارسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے سے پہلے شاید انہوں نے توحید کو تلاش کر لیا تھا کہ توحید جو ہے وہی حقیقت ہے اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے یا اللہ نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور رسول ہیں. اچھا، یہ جو ترکی میں عالم ہیں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آتا ہے اور وہ سلمان الفارسی کو آگے بھیج دیتے ہیں ایک اور جگہ پہ، عموریہ، جو آج کل ماڈرن ڈے ویسٹ بینک میں ہے، یعنی پیلسٹائن میں، فلسطین میں، وہاں چلے جاتے ہیں سلمان الفارسی. اور ادھر سلمان الفارسی نے کیا کیا کہ ایک کوئی بزنس شروع کر دیا، انہوں نے جانور رکھ لیے اور پھر ان جانور سے کچھ نہ کچھ انہوں نے کاروبار شروع کیا اور ساتھ ساتھ جو ہے نا انہوں نے عالم کی خدمت کرنی شروع کر دی. اچھا، جس وقت یہ عالم جو ہیں یہ اپنے ڈیتھ بیڈ پہ ہوتے ہیں تو سلمان الفارسی پھر جا کے وہی بات کرتے ہیں اور یہ عالم جو ہیں سلمان الفارسی کو کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے اب اس وقت کسی کا نہیں پتہ جو اس راستے کے اوپر ہے جس راستے کے اوپر ہم ہیں. آئی ڈونٹ نو اینی ون. لیکن اب وقت جو ہے نا نبی کا قریب آ چکا ہے. ایک نبی نے آنا ہے، ایک رسول نے آنا ہے، اس کا وقت جو ہے نا وہ بہت قریب آ چکا ہے. اور وہ جو رسول ہے وہ عرب کے علاقے میں آئے گا. یہ جو عرب کا علاقہ ہے اس میں یہ رسول آئے گا. اور کہتے ہیں کہ بیٹا تمہاری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ تم اس رسول کو مل لو جا کے، یا تمہیں وہ مل جائے. تو تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور تم کوشش کرو کہ تم اس کو مل لو. اور اس عالم نے ڈسکرائب کیا وہ علاقہ جہاں پہ یہ رسول آئے گا. انہوں نے کہا وہ علاقہ ایسا ہے کہ وہاں پہ ڈیٹ پام لیوز ہیں، کھجور کے درخت ہیں بہت زیادہ، اور لاوا فیلڈز ہیں. اگر آپ پڑھیں گے مدینہ کے بارے میں، مدینہ کے نارتھ کے اوپر لاوا فیلڈز ہیں، جو والکینک لاوا جو ہے وہ کول ہوا ہوا ہے بڑے عرصے کا. تو ایک نا پلین بنایا ہوا اس نے اس چیز کو ڈسکرائب کیا سلمان الفارسی کے لیے. کہا کہ یہ علاقہ ہے اور کہا کہ اس بندے کی نا 3 نشانیاں ہوں گی. یہ جو اللہ کا رسول ہے اس کو اگر تم نے پہچاننا ہے تو 3 نشانیاں ہیں. ایک نشانی یہ ہے کہ جب اس کو صدقہ دیا جاتا ہے تو یہ صدقہ میں سے لیتا نہیں ہے، صدقہ میں سے کھاتا نہیں ہے. دوسری نشانی یہ ہے کہ اس کو جب تم تحفہ دو گے، when he is given a gift، تو وہ گفٹ کو ایکسیپٹ کرے گا اپنے لیے. تیسری نشانی یہ ہے کہ تم اس کے کندھوں کے بیچ میں ایک نشان دیکھو گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پہ ان کے دونوں کندھوں کے بیچ میں، بلکہ شاید تھوڑا سا رائٹ سائڈ کے اوپر یا لیفٹ پہ، واللہ تعالی عالم، مجھے اب اس طرح یاد نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر پہ ایک نشان تھا، ایک برتھ مارک آپ کہہ لیں، جس کو سیل آف دا پروفٹ کہتے ہیں، خاتم، یعنی ایک سیل تھا جو نشانی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ بھی چیز جو ہے نا انہوں نے سلمان الفارسی کو مینشن کی. اب آپ دیکھیں اس سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا اہل کتاب کو بڑی واضح نشانیاں دی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بہت ہی واضح نشانیاں دی ہوئی تھیں. نہ صرف ان کو وقت کا پتہ تھا، کیونکہ اس نے کہا کہ اب یہ وقت جو ہے نا قریب ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کا رسول یا نبی آئے. نہ صرف ان کو وقت کا پتہ تھا، ان کو علاقے کا بھی پتہ تھا، ان کو علاقے کی ڈسکرپشن کا بھی پتہ تھا، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل کیریکٹرسٹکس کا بھی پتہ تھا. اللہ تعالیٰ قرآن میں یہودیوں کے بارے میں کہتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں. شاید اپنے بچوں کی بنا پہ جانتے ہوں یا جانتے ہوں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی بہتر جانتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ٹریڈیشن کے اندر یہ چیزیں اوپر سے نیچے آ رہی تھیں. رسول کی نشانیاں اور رسول کے بارے میں سب باتیں ان کو پتہ تھی، بڑی کلیئرلی پتہ تھی. اور بھی ہم اگر واقعات دیکھیں گے، مثال کے طور پہ عبداللہ بن سلام جو کہ ایک یہودی رہبائے تھے، ایک یہودی عالم تھے، اور جو پھر مسلمان ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بن گئے، ان کی بھی اگر آپ سٹوری پڑھیں گے اس سے ہی پتہ لگتا ہے ہمیں کہ ان کو پتہ تھا نشانیوں کا.
یہود جو ہیں بنی اسرائیل جو ہیں ان کا یہ علاقہ نہیں ہے عربین پیننسولا جو ہے، یہ ڈیزرٹ جو ہے، یہاں پہ رہنا بڑا مشکل ہے. یہاں پہ عرب کے علاوہ کوئی رہتا نہیں ہے، عرب کے علاوہ یہاں پہ کوئی نہیں آتا تھا، نہ پرشینز آتے تھے نہ رومنز آتے تھے، کیونکہ یہ ہارش کلائمیٹ ہے، رہنا یہاں پہ مشکل ہے. تو یہاں پہ جو سن آف دا سوائل ہے وہی رہ سکتا ہے جو اس مٹی کا ہے وہی رہ سکتا ہے. ادھر باہر سے لوگوں کے لیے یہاں پہ ایڈجسٹ ہونا بہت مشکل ہے. لیکن آپ دیکھیں گے مدینہ میں جیسے آپ کو پتہ ہے کم از کم 3 قبائل تھے یہودیوں کے. یہ کیا کرنے آئے ہوئے تھے ادھر؟ کیا کرنے آئے ہوئے تھے یثرب میں، مدینہ میں یہود کیا کرنے آئے ہوئے تھے؟ ان کو پتا تھا یہیں پہ آنا ہے ہمارا رسول، تو انہوں نے کہا ہم ادھر آ جاتے ہیں، ہمارے میں سے ہی آئے گا وہ. لیکن وہ بنی اسماعیل میں سے تھا، بنی اسرائیل میں سے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کو بڑی اچھی طرح پتا تھا اس چیز کا. اور یہی چیز سلمان الفارسی کو بھی بتا دی گئی کہ اب یہ وقت قریب ہے تو تمہیں اب یہ کوشش کرنی چاہیے. تو سلمان الفارسی نے فیصلہ کیا کہ میں اس علاقے میں یعنی عرب کے علاقے میں جاؤں گا اور وہاں جا کے بس اللہ تعالیٰ میری ہدایت کرے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. سلمان الفارسی شاید اس آیت پہ یقین رکھتے تھے اس کی نزول سے پہلے. تو سلمان الفارسی کیا کرتے ہیں، جو بھی انہوں نے جانور اکٹھے کیے ہوئے تھے، جو ایک عرب کارواں آیا ہوا تھا، اور عربوں کا جو ہے جس ہمیں سورہ قریش میں بھی پتہ لگتا ہے کہ عربوں کے ہاں وہ ایک سیزن میں اوپر شام جاتے تھے، اپنا سامان شام جاتے تھے، شام سے سامان لیتے تھے، اور پھر نیچے مکہ سے ہوتے ہوئے یمن جاتے تھے، اور وہ یمن میں سامان بیچتے تھے. پھر یمن سے سامان اٹھاتے تھے اور پھر اوپر جاتے تھے مکہ سے ہوتے ہوئے شام کے علاقے میں، اور شام میں وہ یمن والا سامان بیچ کے پھر شام والا سامان. تو اس طرح یہ ان کا جو ہے نا ایک ٹریڈ روٹ لگا رہتا تھا. تو اسی طرح سلمان الفارسی نے ان میں سے کسی کو پکڑا، پیسے دیے، اپنے جانور سارے بیچ دیے، سب کچھ دے دیا، جو بھی تھا سب کچھ دے دیا، اور ان کو کہا کہ مجھے اپنے علاقے لے جاؤ، میں یہاں پہ بس جانا چاہتا ہوں. اور ان کے ذہن میں کوئی نہ کوئی ڈسکرپشن تھی موجود جدھر وہ جانا چاہتے تھے، اور وہ پھر نکل پڑتے ہیں. ہوتا یہ ہے یہ عرب جو ہیں انہوں نے سلمان الفارسی کو دھوکہ دیا اور ان کو کہا کہ یہ غلام ہے، اور کسی یہودی کے ہاں ان کو بیچ دیا، کسی یہودی کے ہاں ان کو غلام کر کے بیچ دیا. اب سلمان الفارسی جو ہیں وہ کسی یہودی کے ہاں غلام بن گئے ہیں. اور سلمان الفارسی کہتے ہیں کہ جب میں اس علاقے میں پہنچا مجھے لگا کہ یہی وہ علاقہ ہے جس کے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا. اچھا، اس یہودی کے پاس اس کا ایک کزن آتا ہے بنو قریظہ سے، اور وہ آ کے سلمان الفارسی کو خرید لیتا ہے اس سے. اور بنو قریظہ جو ہیں وہ مدینہ میں تھے، تو خرید کے وہ مدینہ لے آتا ہے. یہ بنو قریظہ کا یہودی جو ہے سلمان الفارسی کو مدینہ لے کے آ جاتا ہے. اور سلمان الفارسی کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں مدینہ پہنچا مجھے یقین ہو گیا کہ یار یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. تو سلمان الفارسی بتاتے ہیں کہ میں ایک دفعہ درخت کے اوپر چڑھا ہوا تھا اور کچھ کام کر رہا تھا. درخت کے اوپر کھجورے اتار رہے تھے، کیا کر رہے تھے واللہ عالم. اور کہتے ہیں کہ میرا جو ماسٹر تھا وہ نیچے بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے پاس نا ایک بندہ آیا، اس کا کوئی دوست، اور آ کے کہتا ہے کہ یار وہ جو بندہ ہے نا جو عرب جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ رسول ہے، وہ آ گیا، وہ قبا پہنچ چکا ہے، وہ مدینہ کے بالکل باہر ابھی پہنچا ہے. تو سلمان الفارسی کہتے ہیں کہ میں درخت کے اوپر تھا تو میں کانپنے لگ گیا میں جب میں نے یہ بات سنی. اور کہتے ہیں میں فٹافٹ جو ہے نیچے آیا اور میں نے اس سے پوچھا کون آیا ہے، کہاں پہ آیا ہے، کون ہے یہ بندہ. تو سلمان الفارسی کہتے ہیں کہ میرا جو ماسٹر ہے اس نے مجھے منہ پہ ایک تھپڑ مارا اور اسے کہا تم اپنے کام سے کام رکھو، تمہیں کیا اس بات سے. تو سلمان الفارسی کہتے ہیں کہ میں جو ہے نا بالکل بے چین، اور میں رات کو نہیں سو سکا، اور میں نے جیسے ہی اگلا دن ہوا تو میں نے کچھ کھجوریں، کچھ کھانا پینا جو ہے کچھ چیزیں لے کے میں نکل پڑا اس جگہ پہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے تھے. اور کہتے ہیں کہ میں نے جا کے لوگوں سے پوچھا کہ کون ہے یہ رسول، کون ہے. تو انہوں نے اشارہ کیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ یہ آپ جو ہے نا بڑا دور سے سفر کر کے آئے ہیں اور آپ کے لیے مشکل ہی ہوگا، تو میں نے کہا میں آپ کو یہ صدقتاً جو ہے نا میں آپ کو یہ سامان دے دیتا ہوں کھانے کے لیے، صدقہ ہے میری طرف سے. تو سلمان الفارسی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لے لیا، رکھا، صحابہ کو بلایا اور کہا کھاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے خود نہیں کھایا. تو سلمان الفارسی کے ذہن میں جو ہے نا ایک جو وہ نشانی ہے نا وہ ٹک ہو جاتی ہے کہ اچھا میں نے صدقہ کر کے دیا تو انہوں نے نہیں لیا. اگلے دن پھر سلمان الفارسی لے کے آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا سلمان الفارسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو کل
صدقے کے طور پہ آفر کیا تھا، تو میں نے دیکھا آپ نے اس میں سے لیا نہیں، تو میں آج آپ کو تحفتاً دے رہا ہوں، یہ میری طرف سے گفٹ ہے، تو آپ اس میں سے ضرور لیجئے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رکھا، صحابہ کو بلایا، صحابہ نے بھی کھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے خود بھی کھایا، خود بھی لیا۔ سلمان الفارسی کے ذہن میں جو ہے نا دوسرا بھی چیک مارک ہو جاتا ہے۔ تیسری دفعہ سلمان الفارسی نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے، کسی صحابی کا، کسی مسلمان کا جنازہ تھا، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف تھے، تو لوگ تھے بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد۔ تو سلمان الفارسی کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا، پھر میں ان کے پیچھے گیا اور پیچھے سے میں ان کے اوپر ایسے کر کے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھے ان کی جو ردا، یعنی ان کی جو انہوں نے اوڑھنی ہے ان کی، اس میں سے مجھے کچھ نہ کچھ ان کی کمر نظر آ جائے۔ تو کہتے ہیں کہ ایسے لگا مجھے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا میں پیچھے سے دیکھ رہا ہوں، انہوں نے ہلکا سا جو ہے نا اپنے کندھے سے اپنا کپڑا اتارا تو مجھے وہ نظر آیا، وہ سیل جو ہے مجھے نظر آئی۔ مجھے تیسری نشانی میرے لیے جیسی پوری ہوئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا پیچھے سے پکڑ لیا، میں نے ان کو جپھی ڈالی میں نے پیچھے سے اور میں رو پڑا۔ اور کہتے ہیں جب میں رونے لگ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کون ہو تم، کیا چکر ہے؟ تو سلمان الفارسی کہتے ہیں کہ میں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، میں ان پہ ایمان لے کے آیا پہلے تو، اور پھر میں نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سٹوری، جس طرح میں تمہیں ابن عباس تمہیں آج بتا رہا ہوں۔ تو یہ ساری سٹوری جو ہے یہ ہمیں ہماری کتابوں میں موجود ہے اور یہ ہمیں ملتی ہے، اور یہ سلمان الفارسی کی ہی زبانی کہانی ہے ساری، جو سلمان الفارسی نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو سنائی، اپنا واقعہ کہ کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو فارس سے اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا دیا، اور ان کو آپ سمجھیں ان کے نام کو امورٹلائز کر دیا کہ آج بھی ہم ان کا نام لیتے ہیں 1000+ سال، 1500 سال آلموسٹ ہونے کو، اور ہم ان کے لیے دعا مانگتے ہیں رضی اللہ عنہ، کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس بندے نے کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے نا اس کو پھر کیسے نوازا، اللہ نے کیسے ریوارڈ کیا۔ دیکھیں، اور یہ آپ کنسسٹنٹلی یہ دیکھیں گے، ایک پیٹرن، کنسسٹنٹلی پیٹرن دیکھیں گے قرآن کے اندر، قرآن کی سٹوریز کے اندر، کہ اللہ ڈیمانڈ کرتا ہے ایک ایفرٹ، اور جب وہ آدمی ایفرٹ لے کے آتا ہے تو جو اللہ جس طرح ریوارڈ کرتا ہے نا، وہ اس کی پھر کوئی مثال نہیں ہے۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ایک اور، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کا بیٹا ہوتا ہے، ان کو پتہ لگ گیا کہ فرعون جو ہے اور اس کے لوگ جو ہیں وہ بچوں کو قتل کر رہے ہیں، تو میں نے اپنے بچے کو بچانا ہے۔ اللہ ان کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ تم نے اس کو دریا میں بس ڈال دو، اور دریائے نیل جو ہے، ریور نائل جو ہے، وہ بہت وائڈ ریور ہے، کروکوڈائل انفیسٹڈ ریور ہے، وہاں پہ کروکوڈائلز ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک ماں کا اپنے چھوٹے سے بچے کو اس میں ڈالنا جو ہے وہ مطلب ایک بچے کے لیے سوسائڈل ہے، ڈیتھ سینٹنس ہے، لیکن ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے دل میں یہ بھی ڈال دیا کہ ہم واپس اس کو تیرے پاس لے آئیں گے، تو فکر نہ کر، ہم لے کے آئیں گے تمہیں اس کو تمہارے پاس واپس۔ اب انہوں نے ٹرسٹ کیا اللہ تعالیٰ کے اوپر، انہوں نے ایک قدم اٹھایا، انہوں نے اسٹرائیو کیا، انہوں نے اسٹرگل کیا، اپنے بچے کو ڈال دیا اس میں، اور پھر انہوں نے اپنی بیٹی کو بھیجا کہ ساتھ ساتھ دیکھتی جانا کہ یہ پہنچتا کدھر ہے، اور جس سے بچا رہے تھے اسی کے گھر جا کے پہنچ گیا وہ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے بچایا جا رہا ہے، اور وہ فرعون کے گھر ہی جا کے وہاں سے اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہیں وہ مایوس نہیں ہوتی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کی کہ یار اب یہ کیا کر دیا، میں نے تو فرعون سے بچانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو اس میں ڈالا، تو یہ تو وہیں جا کے پہنچ گیا ہے۔ لیکن اللہ نے دیکھیں کیسے نوازا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو، کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانا تھا تو کوئی مل ہی نہیں رہا تھا جو دودھ پلا سکتا تھا اس بچے کو سوائے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہیں وہ فرعون کے دربار میں، فرعون کے گھر جا کے اپنے بچے کی پرورش کرتی ہیں، تو بچے کو ملا بھی دیا ساتھ، نہ صرف یہ، سب سے اچھے گھر میں جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ اچھے گھر سے مراد یہ فائنینشلی پاورفل گھر تھا، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی موسیٰ علیہ السلام کو اس لحاظ سے۔ اور پھر ان کے بیٹے کو نبوت سے بھی نوازا، اور سب سے بڑے انبیاء میں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سب سے جو پاورفل، سب سے جو سٹیٹس میں ہائی انبیاء ہیں ان میں سے ان کے بیٹے کو بنایا۔ تھوڑا سا ٹیسٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ،
لیکن انسان اگر اس ٹیسٹ کو پورا کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ جب اس کو ریوارڈ کرتا ہے تو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ فارسی کو ٹیسٹ کیا یقیناً مشکل معاملہ تھا، کہاں پہ یہ انسان فارس میں ایک پریولیجڈ لائف گزار رہا اپنے علاقے میں، اپنے گھر میں، اور کہاں یہودی کا جا کے یہ غلام بن گیا، لیکن پھر بھی اس بندے نے صبر کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلمان الفارسی کو نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ صرف ہدایت دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمپینین بھی بنایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اور غالباً عمر ابن الخطاب کے زمانے میں فارس کے گورنر بھی بن گئے، تو واپس اپنے علاقے میں جاتے ہیں ایز اے گورنر۔ تو اسٹرائیو اینڈ اسٹرگل کرنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں یہ مشکلات لے کے آتی ہے چیز، لیکن انسان اگر صبر کرے، انسان اگر پرسویئر کرے، انسان اگر یہ یاد رکھے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرے گا، اگر وہ صبر کرے گا، تو اللہ جب واپس ریوارڈ دے گا نا تو آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکو گے اس کا کہ اللہ تعالیٰ کیسے ریوارڈ کرے گا واپس۔ تو سلمان الفارسی جو ہیں وہ 2 جنگیں مس کر دیتے ہیں بہت امپورٹنٹ، بدر اور احد۔ کیوں مس کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ غلام ہے یہودی کے ہاں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ تم اپنے آپ کو فری کروانے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کرو۔ تو سلمان الفارسی اس یہودی کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ میں آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ تو وہ ایک اسٹیپولیشن رکھتا ہے کہ تم نے مجھے 200 جو ہے نا کھجور کے درخت جو ہیں وہ بڑے کر کے دینے ہیں، اور تم نے مجھے اتنا سونا دینا ہے، مجھے اب ایگزیکٹ اماؤنٹ نہیں یاد، وہ روایت میں لکھا ہوا ہے، غالباً 200 درخت تھے جو سلمان الفارسی نے اس کو دینے تھے۔ 200 درخت تم نے مجھے پلانٹ کر کے دینے اور وہ بڑے بھی ہونے چاہیے۔ 200 درخت یعنی صرف بیج نہیں بونے، وہ درخت بھی بننے چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ اپنے بھائی سلمان کی تم لوگ مدد کرو۔ تو صحابہ نے کیا کیا کہ سارے جو ہیں بیج 200 بیج لا کے دیے سلمان الفارسی کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم وہ گوڈی یا جو بھی کرنا کرو، بیج جو ہے نا میں آ کے ڈالوں گا اپنے ہاتھ سے، اور 200 کے 200 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ڈالے، اپنے مبارک ہاتھوں سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ 200 کے 200 جو ہیں وہ پھر کھجور کے درخت بنے۔ ورنہ ہوتا اس طرح نہیں، آپ بیج جو وہ اس میں ایک پرسنٹیج ہی ہے جو جرمنیٹ کرتی ہے اور پھر وہ درخت بنتے ہیں، لیکن اس کیس کے اندر، اور پھر سونے والا معاملہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان الفارسی کی مدد کی، اور وہ سلمان الفارسی نے اپنے آپ کو نا فری کروا لیا۔ اور جب فری کروایا تو خندق میں سلمان الفارسی جو ہیں وہ پھر شامل ہوئے، اور یہ خندق کا آئیڈیا بھی انہوں نے ہی دیا تھا کہ یہ اپنے آپ کو ایک ڈیفینسو اسٹریٹجی کے لحاظ سے ہم خندق ایک کھود دیں گے، اس سے ہمیں ایک ڈیفینس مل جائے گا، کیونکہ فارس کے ہاں یہ ایک وار اسٹریٹجی ہوا کرتی تھی جو عربوں کو جس کی اس کا پتہ نہیں تھا۔ تو یہ خندق والا آئیڈیا بھی جو ہے یہ سلمان الفارسی نے شیئر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو بتانے یہ ساری جو ہے نا بات کرنے کا مقصد، اور آپ ساتھ یہ ساری سٹوری شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انسپائر کیا جائے سٹوری کے ذریعے۔ یہ جو واقعات ہیں، سٹوریز ہیں، ایک بہت پاورفل میکنزم ہوتا ہے اور بڑا پاورفل مینز ہوتا ہے اپنا ایک لیسن دینے کا۔ قرآن بھی اس انداز کو اختیار کرتا ہے، ہمیں قرآن سٹوریز کے ذریعے سکھاتا ہے۔ جتنے بھی آپ دیکھیں گے کلچرز، ڈفرینٹ کلچرز، ویسٹرن کلچر ہو، ایسٹرن کلچر ہو، جتنے بھی کلچرز ہیں ان کے ہاں ان کی مورلز اور ایتھکس جو ہے نا وہ سٹوریز میں امباڈی کیے ہوتے ہیں انہوں نے۔ تو یہاں پہ بھی میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو یہ سٹوریز سنائیں، کیونکہ مجھے یاد ہے جب میں نے سنی تھی یہ سٹوری، میں بھی اپنے طلبۃ العلم کے سفر کے اندر ہی تھا اس ٹائم میں، یعنی آئی واز آلسو آن دا پاتھ آف سیکنگ نالج، اینڈ کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ بھی سیکریفائس انوالو تھا، تو میرے لیے کافی زیادہ یہ ریزونیٹ کی تھی یہ سٹوری اس نے۔ تو میں آپ لوگوں کو بھی اسی لیے سنا رہا ہوں کہ ہمیں نا ایفرٹ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے ایک لیول سے اوپر والے لیول پہ پہنچنا ہے، اپنے دین کے لحاظ سے، اپنے کیریکٹر کے لحاظ سے، اپنے تقویٰ کے لحاظ سے، ایک ایفرٹ ریکوائرڈ ہے، اینڈ اس ایفرٹ کے ساتھ اللہ آپ کو اور مجھے ٹیسٹ کرتا ہے کہ کیا آپ اور میں سنسیئر بھی ہیں کہ نہیں، سنسیئر بھی ہیں کہ نہیں۔ اور وہ ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے کہ کچھ مشکلات آتی ہیں، کوئی انسان جو ہے دین کی طرف چلنے کی کوشش کرتا ہے، نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، کچھ نہ کوئی چینجز لانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی ٹیسٹ ضرور آتا ہے، کوئی نہ کوئی مشکلات ضرور آتی ہے، کوئی لوگوں کی باتیں سننی پڑیں گی، کچھ نہ کچھ آئسولیشن فیل کرنی پڑے گی، کچھ نہ کچھ چیزیں جو آپ کو پسند تھی وہ چھوڑنی پڑیں گی، کچھ نہ کچھ سیکریفائسز ضرور کرنے پڑیں گے۔ لیکن اگر آپ قرآن کا اور ہماری اسلامی تاریخ کا اگر آپ ایک جائزہ لیں گے نا، دوز سیکریفائسز آر آلویز ورتھ اٹ، آلویز ورتھ اٹ، ہمیشہ۔
کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا وہ شاکر ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپریشیٹ کرتا ہے انسان جب اس کی راہ میں، اس کے راستے میں کچھ نہ کچھ ایفرٹ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بے حد نوازتا ہے۔ تو یہ بیسکلی آپ کے لیے اور میرے لیے ایک موٹیویشن ہے، مجھے بھی اس چیز کی ضرورت ہے، آئی ایم شیور آپ لوگوں کو بھی ہے، کہ ہم لوگ نا اپنے کبھی کبھار تھوڑا سا کمفرٹ زون سے باہر نکلنے کی کوشش کریں، تھوڑا سا اسٹرائیو، تھوڑا سا اسٹرگل، ہر کسی کے لیے فرق ہو سکتا ہے، وہ ہر کوئی ایک اپنے اپنے فرق لیول کے اوپر، ہر کوئی فرق لیول پہ اسٹرگل کر رہا ہے۔ مجھے پتہ ہے میرے اپنے کیا اسٹرگلز ہیں، کون سے ڈیمنز ہیں جن کو میں نے بیٹ کرنا ہے، کون سی چیزیں ہیں جن کو میں نے اپنے بارے میں ٹھیک کرنا ہے۔ تو تھوڑا سا کمفرٹ زون سے باہر نکل کے، بے شک مشکلات پیش آتی ہیں، پرسیویئر کرنا، پیشنس، یہ جو ہے نا پرسیویئرنس کا آپ کو سمجھے ایک مثال ہے سلمان الفارسی کی، کہ انہوں نے ہار نہیں مانی اور اینڈ تک چلتے گئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کو واپس انہی علاقے میں ایک گورنر کی حیثیت میں، دنیا کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے سلمان الفارسی کو دیا، اور آخرت کے حوالے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمپینین بنا دیا۔ تو بس یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا، امید ہے کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔